جال ہو, بجلی کے منصوبے ہوں, جس طرح شہباز شریف صاحب نے دن رات پنجاب کی عوام کی شفافیت کے ساتھ, انتھک محنت کے ساتھ خدمت کی ہے, اس کی مثال نہیں ہے. اور یہ پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ آج پھر وزیر اعظم کے منصب پر اس شخص کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس شخص کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی خدمت کریں ان مشکل حالات میں. آج آپ نے دیکھا کہ پارلیمان کے اندر پاکستان کی جو ایلائز جنہوں نے ووٹ دیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, پاکستان میں ان کی اکثریت ہے اور وہ پاکستان کی اکثریت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہی طاقت ہوتی ہے وزیر اعظم کی کہ اس کو پاکستان کی عوام کی اکثریت حاصل ہو. اور آپ نے دیکھا کہ آج 2013 کا رویہ, وہ ذہنیت کہ پاکستان جس وقت بھی سیاسی استحکام کی طرف جا رہا ہو, معاشی استحکام کی طرف جا رہا ہو, وہ ذہنیت ملک پر مسلط ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہے. اس کا یہ پروجیکٹ جاری رہتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 2013 میں بھی جب ملک میں سیاسی استحکام آ رہا تھا, معاشی استحکام آ رہا تھا, یہ 2013 والے سڑک کے اوپر ڈی چوک میں اپنی قبریں کھود رہے تھے, سپریم کورٹ کے بعد گندے کپڑے لٹکا رہے تھے, گالم گلوچ, بدتمیزی, بد تہذیبی. اس وقت بھی پریزیڈنٹ شی آ رہے تھے تو انہوں نے ڈی چوک کو بند کر دیا اور سی پیک کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی. اسی طرح جب ملک پہ مسلط ہوئے آر ٹی ایس کو بٹھا کر آج دھاندلی کے اوپر لیکچر دیتے ہیں. آر ٹی ایس کو 2018 میں بٹھا کر نواز شریف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور ملک پر مسلط ہو کر سی پیک روکا, ملک کی ترقی روکی, ملک کو مہنگا ترین کیا, ملک کے اندر نالائکی, نااہلی, چور بازاری کا بازار گرم کیا, کرپشن کا بازار گرم کیا. میں نہیں کہہ رہی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی. اور آج پھر یہ جو 9 مئی والے ہیں یہ پارلیمان میں پہنچ گئے. پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ بار سے کیا تھا, پی ٹی وی پر حملہ بار سے کیا تھا, آج پارلیمان کے اندر آ کر پارلیمان پر حملہ آور ہے. اور جو ہنگامہ, جو بدتمیزی, احتجاج کا طریقہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, پوری دنیا میں پارلیمان کا احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے. گالم گلوچ, گندی گفتگو, بد تہذیبی, بد تمیزی. اور وہ کیوں؟ کیونکہ تکلیف آج بھی یہ ہے کہ کہیں ملک ترقی نہ کر جائے, کہیں سی پیک دوبارہ نہ چل جائے, شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں, کہیں مہنگائی کم نہ ہو جائے کیونکہ مسلم لیگ نون آ گئی ہے, کہیں ملک کے حالات بہتر نہ ہو جائیں, کہیں نوجوان کو جو بے روزگاری میں پچھلے 7 سال میں بے روزگار ہے ان کو روزگار نہ مل جائے, کہیں آئی ٹی کا انقلاب نہ آ جائے, ایگریکلچر کا انقلاب نہ آ جائے, ملک میں تعلیم اور صحت کا انقلاب نہ آ جائے. کیونکہ یہ 4.5 سال اس ملک کو صرف لوٹ کر گئے ہیں. لیکن میں ایک بات پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ جتنی بدتمیزی کریں, جتنی ہنگامہ آرائی کریں, جس طرح شہباز شریف صاحب نے کیا کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں, کہہ رہے تھے کاش یہ شور جو ہے وہ شعور میں بدل جائے. انہوں نے کہا مساق معیشت کے ساتھ میں مساق مفاہمت کی دعوت دیتا ہوں. اس گالم گلوچ کے باوجود جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو پوری کی پوری اپوزیشن سزائے موت کی چکیوں میں تھی. ہم نے تو کوئی ملک دشمنی نہیں کی, ہم نے تو شودا کے مجسمے زمینوں پر بیٹھ کے چھوٹے نہیں مارے, ہم تو ریاست کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے. یہ جو 9 مئی والی ذہنیت ہے, اصل میں یہ ذہنیت ملک کی ترقی کو روک رہی ہے. اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے آج کی تقریر کو پورا کیا ہے, اس ہنگامہ آرائی, اس شور شرابے کے باوجود انشاءاللہ اسی طرح پورے کا پورا ٹینیور جو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس ٹینیور کو مکمل کریں. اسی طرح یہ 2013 والے نہ بدلے ہیں اور نہ بدلنے والے ہیں. کیونکہ یہ جو آپ کو شکلیں نظر آتی ہیں یہ شکلیں نہیں ہیں, یہ ذہنیت ہے, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے اس ملک کے نوجوان کو بدتمیز, بد تہذیبی سکھائی ہے.
انکلکیٹ کی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کر کے یہ کیوں شور کریں گے, یہ اسی طرح گالم گلوچ کریں گے, کیونکہ یہ ذہنیت ہے جو مسلط ہے اس وقت. تماشا دھاندلی دھاندلی دھاندلی. وہ بھائی خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ پنجاب کے اندر جس جگہ ہارے ہیں وہاں دھاندلی, جس جگہ جیتے ہیں وہاں شفافیت کا الیکشن ہوا ہے. مطلب ایک کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ والی کانسٹیٹوئنسی پنجاب کی بڑی شفاف ہوئی الیکشن ہوا ہے, اور اس کے ساتھ والی کنسٹیٹوئنسی میں دھاندلی ہو گئی ہے. تو کیا تم لوگوں نے 400 سیٹیں جیتی تھی؟ پورے پاکستان میں جتنی سیٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتنی تھی. تماشا لگایا ہے. اور اگر دھاندلی کو آپ کا کوئی کسی قسم کی تکلیف ہے, یاد ہے وہ 2013 میں 4 حلقے کھول دیں, وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اب پھر وہی تماشا. اگر آپ کو کوئی شائبہ ہے, کوئی شکایت ہے, الیکشن کمیشن جائے. الیکشن کمیشن جاتے ہیں, وہاں سے وہ جو الیکشن کمیشن ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں ایویڈنس تو کہتے ہیں ٹی وی سے ایویڈنس لے لیں, ٹی وی سے فارم 45 لے لیں. تماشا بنایا ہوا. لیکن میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر مکمل کی ہے, پارلیمان میں پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کیا ہے, آج جس حوصلے کے ساتھ, جو آئی ٹی کے اندر, ایگریکلچر کے اندر, خارجہ پالیسی کے اندر, معیشت کے اندر جو اپنا ویژن دیا ہے, جو نوجوان کے لیے اپنا ویژن دیا ہے, اس سب کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. پاکستان کو واپس 2018 میں جہاں ترقی کا سفر چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں گے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے. یہ اسی طرح روتے رہیں گے, یہ اسی طرح چیختے رہیں گے, اور یہ اسی طرح پیٹتے رہیں گے, کیونکہ ان کی قسمت میں. آج مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ کھڑے تھے آج اپوزیشن والے, تو کیا کہیں گی؟ میں نے کہا ان کی قسمت میں صرف کھڑے ہونا ہے. ان کو اگر عوام نے بھیجا ہے پارلیمان میں, ان کی قسمت میں پارلیمان میں بیٹھنا نہیں ہے. یہ اسی طرح کھڑے رہیں گے, کیونکہ ان کی ذہنیت ملک کی ترقی کے خلاف ہے. اچھا, یہ تبصرہ کریں جی کہ ایک لیڈر نے کہا ہے کہ ہم جال ہو, بجلی کے منصوبے ہوں, جس طرح شہباز شریف صاحب نے دن رات پنجاب کی عوام کی شفافیت کے ساتھ, انتھک محنت کے ساتھ خدمت کی ہے, اس کی مثال نہیں ہے. اور یہ پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ آج پھر وزیر اعظم کے منصب پر اس شخص کا انتخاب کیا گیا ہے, اور اس شخص کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی خدمت کریں ان مشکل حالات میں. آج آپ نے دیکھا کہ پارلیمان کے اندر پاکستان کی جو ایلائز جنہوں نے ووٹ دیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, پاکستان میں ان کی اکثریت ہے, اور وہ پاکستان کی اکثریت کو ریپرزینٹ